السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا سب سے بڑا فقیر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مل مفلس، تم مفلس کس کو کہتے ہیں، فقیر اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے مفلس اور غریب آدمی وہ ہے کہ لا درہم لہ ولا متاع، اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، اس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو، اس کو ہم غریب، مفلس اور فقیر کہتے ہیں۔ اور عرف آپ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، تو اس سے مراد زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں ہے، یا وہ ضروریاتی زندگی اچھی مقدار میں اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو غریب اور فقیر کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسے میں سے اور کوئی ساز و سامان نہ ہو، ہم اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فقیر، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے کہ یأتی یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے، قیامت کے دن وہ آئے بصلاۃ، بہت ساری نمازیں لے کر آئے، وصیام، روزے لے کر آئے، وزکات، بہت ساری زکوٰۃ لے کر آئے، لیکن وقد شتم ھذا وقد ضرب ھذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کو پیٹا، اس کا ناحق خون بہایا، اس پر ظلم و زیادتی کی، اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ جب قیامت کے دن آئے گا یہ بہت ساری نیکیاں اپنے ساتھ لے کے آئے گا، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، نیک عبادات کی شکل میں، لیکن قیامت کے دن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، جن پر تہمت لگائی تھی، جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اور جن کو اس نے مارا پیٹا تھا، جس کو اس نے برا بلا کہا تھا، وہ قیامت کے دن آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں سے لے کر ان لوگوں کو دیا جائے گا، یعنی ان کا حق ادا کیا جائے گا، اور اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ آئیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے دنیا میں ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس نے دنیا میں ہماری عیب جوئی کی ہے، اس نے دنیا میں ہمیں برا بلا کہا ہے، اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ ناروا سلوک رکھا ہے۔ اب چونکہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، وہ سارے جتنے مظلوم لوگ تھے وہ آ کے اس کی نیکیاں لے کے چلے گئے، اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اب جو ان کی برائیاں ہیں اور ان کی جو برے اعمال ہیں وہ اٹھا کر اس آدمی کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں۔ اب ان لوگوں کی جن کے ساتھ اس نے ظلم زیادتی کی ہوگی، جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، ان کی وہاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ پھر رزلٹ یہ نکل آئے گا کہ اس کی وجہ سے یہ جہنم کے آگ میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، دنیا میں وقت ہے کہ ہم معافی تلافی کرا لیں، ورنہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پھر اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا میں ہمارے پاس وقت باقی ہے، ہم معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی کو ان چیزوں، ہمارے پاس یہ تھوڑا سا وقت ہے دنیا کا، اس میں ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں جو ہماری نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر نادانی میں یہ کام ہم سے ہو چکا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جس کے ساتھ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہماری طرف سے جس آدمی کو نقصان پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے، تو ہمیں فوراً اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ساری نیکیاں لے کے جائیں لیکن وہاں ہماری نیکیاں کسی اور کو دی جائیں۔ اللہ رب العزت اس دن ہماری حفاظت فرمائے۔